وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی ان حروف میں سے جنہیں کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں اور ان کو لانے کا مقصد قرآن کریم کا معجزہ ہونا، قرآن کریم کا اعجاز ہے، اس معنی میں کہ یہ حروف جو ہیں یہ انہی حروف تہجی میں سے ہیں جو عربی زبان کے حروف ہیں، وہی عربی زبان جو قریش مکہ بولتے تھے، اور ان کے زمانے میں عربی زبان کو بڑا عروج حاصل تھا، اور قریش مکہ عرب لوگ بہت فصیح و بلیغ زبان بولتے تھے اور وہ اس پر بڑا فخر کرتے تھے۔ اپنے آپ کو عرب اور اپنے علاوہ جو لوگ تھے، خواہ وہ دنیاوی طور پر دیگر چیزوں میں ان سے کتنا ہی برتر کیوں نہ ہوں، وہ زبان کے اعتبار سے ان کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان پر قرآن کریم اتارا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے انہیں بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، چونکہ اس کتاب کے اندر ان کے عقائد کا رد تھا تو انہوں نے قرآن کریم کا انکار کیا، حالانکہ وہ بھی قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت سے متاثر تھے، ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، لیکن جب قرآن کریم میں ان کے عقائد کا رد ہوا تو انہوں نے ان کے پاس کوئی دلیل نہ انہیں ملی، کوئی اور تو ان کے ذہن میں ترکیب نہ آئی کہ کس طرح قرآن کریم کا مقابلہ کریں۔ انہوں نے یہی حل انہوں نے غور و فکر کیا، تو یہی پھر انہوں نے مکر کیا، دھوکہ دیا اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسانی کلام ہے، یہ محمد ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کو اہل کتاب سے پڑھ کر خود تو پڑھ نہیں سکتے، اہل کتاب ان کے استاد ہیں، بعض اہل کتاب سے انہوں نے کچھ واقعات جو تورات و انجیل کے ہیں وہ پڑھ لیے ہیں، چونکہ وہ بھی عربی بولتے ہیں تو وہ ان سے وہ واقعات وہ کوئی باتیں تورات و انجیل سے سن کر وہ عربی زبان میں پیش کر دیتے ہیں۔ انہوں نے
یہ پروپیگنڈا کیا۔ پروپیگنڈا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ بالکل بھی قرآن کریم پہ توجہ نہ کریں، کیونکہ جو بھی قرآن کریم کو سنتا تھا تو قرآن کریم اس پر اثر انداز ہوتا تھا، قرآن کریم میں بہت زیادہ تاثیر تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسے ثابت کرنے کے لیے فرمایا۔ کئی جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو، جو قرآن کریم کے منکر تھے، کہتے تھے اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ نے چیلنج کیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تمہارے مطابق، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے، اور انسان اس طرح کی کلام تکلم کر سکتا ہے، تو پھر تم بھی انسان ہو، وہ تو ایک انسان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب مل جاؤ، اپنے ساتھ جنوں کو بھی ملا لو، اپنے ساتھ اپنے تمام معبودوں کو بھی ملا لو، اور تم سب مل کر اس جیسی کتاب لے آؤ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہو سکتا ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہہ دیجیے اگر تمام جن اور تمام انسان بھی مل جائیں اور وہ ایکا کر لیں کہ وہ اس جیسی کتاب لے آئیں، وہ اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے، چاہے سب ایک دوسرے کی مدد کیوں نہ کریں، ایک ایک بندہ کتاب نہ لائے، یہ سارے مل کر ایک کتاب بنا دیں تو ایک کتاب بھی نہیں بنا سکتے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کی مثل لانے کا چیلنج کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس جیسی 10 صورتیں لانے کا چیلنج کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس جیسی ایک صورت لانے کا چیلنج کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم تو اس جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکتے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں شک ہے اس بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ انسانی کلام ہے جس طرح یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں غلط طور پر، اگر تم سمجھتے ہو ایسے ہی ہے تو پھر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر انسان اس طرح کا کلام بنا سکتا ہے تو پھر تم بھی اس جیسی کلام بنا کے لے آؤ، اس جیسا پورا قرآن نہیں، اس جیسی 10 صورتیں نہیں، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اور قرآن کریم کی ایک صورت سے مراد کوئی سورہ بقرہ جیسی، سورہ آل عمران، سورہ نساء جیسی صورت نہیں ہے، ایسی صورت جو چھوٹی صورت ہو، چھوٹی سے چھوٹی صورت 3 آیات کی، 1-1.5 لائن کی، سورۃ الکوثر وغیرہ، اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، وہ اس جیسی صورت بھی نہیں بنا سکے۔ تو اللہ نے قرآن کریم کا معجزہ ثابت کرنے کے لیے، قرآن کریم کے اعجاز کے لیے، اللہ نے بعض صورتوں کے شروع میں اللہ وہ حروف لائے کہ جن حروف کو عرب لوگ کے وہ حروف تہجی تھے، اور وہ اپنی زبان، ان کی زبان انہی حروف سے مل کر بنی ہوئی تھی۔ عرب لوگ بھی اپنی شعر و شاعری میں، اپنے نثر کے اندر بعض دفعہ اس قسم کے حروف مکمل لے آتے، جوڑ کر پڑھنے کی بجائے ان کو الگ الگ توڑ کر پڑھتے، اور وہ اس سے کوئی نہ کوئی مراد لیتے۔ تو اللہ نے گویا کہ ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے اور انسان ایسی کلام بنا سکتا ہے، اور تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پہ بھی بڑا ناز ہے، اور یہ انسانی کلام ہے، تو پھر تم بھی جو ہے ان حروف کا معنی کر کے دکھاؤ، اس جیسی صورت بنا کے دکھاؤ، ان حروف کا معنی کر کے دکھاؤ۔ اللہ نے گویا کہ چیلنج کیا حروف مقطعات کے ذریعے بھی۔ تو مفسرین کرام کے مطابق یہ جو حروف مقطعات بعض صورتوں کے شروع میں ہیں، الف لام میم ہو، الف لام میم صاد ہو، الف لام را، الف لام میم را، اسی طرح کاف ہا یا عین صاد حا میم طہ یاسین، اور اس قسم کے توسین، توسیم، میم، نون، صاد، یہ جو سارے حروف مقطعات ہیں جن کو کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، تو تم اس جیسی تو صورت بنا نہیں سکے، چلو ان حروف کا جو تمہارے حروف تہجی میں سے ہیں ان کا چلو معنی کر کے دکھا دو، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہو سکتا ہے۔ تو یہ حروف مقطعات جن کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، یہ
گویا کہ قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرتے ہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ ان حروف کے بعد آپ دیکھیں تقریباً ہمیشہ ان حروف کے بعد کتاب کا ذکر ہوگا، قرآن کا ذکر ہوگا، تنزیل انزال کا ذکر ہوگا، اللہ کی طرف سے وحی کا ذکر ہوگا. تو حروف مقطعات کے بعد انہی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے. کبھی کتاب کا جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کبھی قرآن کا صاد والقرآن ذی الذکر، قاف والقرآن المجید. کبھی وحی کا ذکر ہوتا ہے، حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک، وحی کا ذکر ہے. کبھی کتاب کے اتارنے کا ذکر ہوتا ہے، اس طرح حامیم تنزیل الکتاب. تو آپ دیکھیں جہاں بھی حروف مقطعات آئیں تو وہاں حروف مقطعات کے بعد کتاب کا، قرآن کا، تنزیل، نزول، قرآن کریم کے نزول کا، وحی کا، ان چیز اللہ کی آیتوں کا ذکر ہوگا. اس سے مفسرین کرام نے، ہمارے سلف صالحین علماء کرام نے استدلال کیا، کہتے ہیں یہ حروف مقطعات قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ان کا حقیقی معنی کیا ہے یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو علم ہے. اور یہ چیلنج ہے کہ جو بندہ بھی قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا اور وہ سمجھتا ہے کہ انسان ایسی کلام بول سکتا ہے، بنا سکتا ہے، تو وہ اس ایسی صورت بنا کے لائے اور ان حروف کا معنی کر کے دکھائے، چاہے کئی لوگ پوری دنیا مل جائے. تو فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اتارنا ہے کتاب کا، یہاں بھی دیکھیے حامیم کے بعد قرآن کے نزول کا ذکر ہے. اتارنا ہے کتاب کو، اس کتاب کو، قرآن کریم کو، من اللہ اللہ کی طرف سے. اس کتاب کو کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے نازل کیا ہے. اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے. وہ اللہ العزیز الحکیم جو بہت ہی غالب ہے، بہت ہی حکمت والا ہے، بہت طاقتور ہے، قدرت والا ہے، شان والا ہے، اور وہ طاقت رکھتا ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کے احکامات نہ مانے وہ ان کو پوری طرح سزا دینے پر، ان سے پوری طرح انتقام لینے پر قادر ہے. والعیاذ باللہ. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. اللہ اپنے بندوں پر قاہر ہیں، غالب ہیں، اپنے مخالفین پر قہر فرماتے ہیں. عزیز ذو انتقام، بہت غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. اور اللہ کا یہ غالب ہونا اور یہ انتقام لینا ظاہر سی بات ہے اللہ کے دشمنوں سے ہے، ورنہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ بے پایہ ہے، ماں سے بھی زیادہ. اتارنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو بہت غالب ہے، اپنے مخالفین پر پوری قدرت رکھتا ہے، پوری طاقت رکھتا ہے، اور جو اللہ کی مخالفت کرے، جو اللہ کے احکامات کو نہ مانے، تو ان کو نیست و نابود کرنے پر، ان کو تباہ و برباد کرنے پر، ان کو سزا دینے پر پوری طرح قادر بھی ہے. الحکیم بہت حکمت والا ہے. تو اس اللہ کی طرف سے کتاب کا اتارنا ہے جو بہت غالب ہے اور بہت حکمت والا ہے. تو یہ کتاب، یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، جب بھی ان آیات کو پڑھیں تو ان آیات کو اسی جذبے کے ساتھ پڑھیں، اسی نیت کے ساتھ پڑھیں کہ ہم کوئی عام کلام نہیں پڑھ رہے، ہم کوئی عام کتاب نہیں پڑھ رہے، ہم کوئی عام جملے نہیں پڑھ رہے. یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے جو اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے. اور جب بھی اس کو پڑھیں تو اسی ایمان کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ پڑھیں اور اس پہ تدبر کریں. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. بے شک آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں. ایک نشانی نہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں. لیکن کن لوگوں کے لیے؟ للمؤمنین، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. جو ایمان رکھتے ہیں تو انہیں یہ نشانیاں نظر آئیں گی. جو ایمان نہیں رکھتے تو ان نشانیوں کو بھی وہ مذاق کا نشانہ بناتے ہیں. یہ نہیں کہ انہیں مذاق نظر آتا تو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں،
چونکہ انہوں نے ماننا نہیں ہوتا. اب جب ماننا نہیں ہے تو اب پھر انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم کیوں نہیں مان رہے، تو پھر وہ مذاق کرتے ہیں، مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، جھٹلاتے ہیں. بات سمجھ بھی آ رہی ہو تو نہیں سمجھتے. کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ اگر وہ کہ منہ سے کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے تو پھر ان پہ اگلا سوال ہوگا پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے ماننا تو ہے نہیں، کیونکہ ان کے عقائد کا رد ہو رہا ہے، ان کے آباء و اجداد کا رد ہو رہا ہے. ان کو اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے، ان کو دنیا کے اندر دنیا کے دھوکوں سے اپنے آپ کو نکالنا پڑتا ہے، ان کو قربانی دینی پڑتی ہے. تو وہ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے وہ پھر ان آیات کا انکار کر دیتے ہیں، چاہے سمجھ بھی آ رہی ہوں، ان کو دل کے اندر سے پتہ بھی ہو کہ یہ عین حق ہے، وہ اوپر سے اس کا انکار کرتے رہتے ہیں. تو آسمان و زمین میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت ثابت کرنے کے لیے، اپنی حقانیت، اپنی توحید، اپنی عظمت، اپنی شان ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین میں اور آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز میں بہت ساری نشانیاں رکھ دی ہیں. ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی نشانی ایسی ہے جو ہمیں ہمارے رب کی ربوبیت کو اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو ہمارے سامنے ثابت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. سورہ یوسف کی آیت ہے کہ آسمان و زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن سے وہ گزرتے ہیں لیکن منہ موڑتے گزر جاتے ہیں، اعراض کرتے گزر جاتے ہیں. حالانکہ اگر وہ ایمان لانے والے ہوں، اعراض نہ کرنے والے ہوں، تو زمین و آسمان کے اندر ان گنت نشانیاں ہیں ان کے لیے. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا. اللہ فرماتے ہیں جو نشانی بھی دیکھتے ہیں اسے منہ موڑ لیتے ہیں. تو زمین و آسمان کے اندر اگر انسان توجہ کرے، غور کرے، سمجھنے کی نیت سے، صرف انکار کرنے کے لیے نہیں، انسان سمجھنے کے لیے باقاعدہ انسان سوچے کہ میں غور کرتا ہوں زمین و آسمان میں، تو انسان کو ہر چیز میں اللہ کی عظمت، اللہ کے وجود، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی توحید کی نشانیاں نظر آئیں گی. شاعر کہتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. ہر شے کے اندر، ہر مخلوق کے اندر نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نہ صرف رب ہے بلکہ وہ وحدہ لا شریک ہے. وہ اس پر دلالت کر رہی ہے ہر نشانی. صرف اللہ کی عظمت، اللہ کی ربوبیت ہی نہیں بتا رہی ہر نشانی، بلکہ وہ یہ بھی پکار کر بتا رہی ہے کہ ہمارا رب ایک ہے. اگر وہ ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ کائنات کا نظام جو ہے یہ سموتھ چل نہ رہا ہوتا. یہاں تباہ و بربادی، فساد، اور یہ جو ایک لگا بندہ نظام چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے، کتنے عرصے سے چلا آ رہا ہے اور ہزاروں لاکھوں سالوں سے اللہ کو پتہ ہے. اور کب تک یہ چلے گا ایک سیکنڈ کا فرق نہیں پڑتا، اور ایک سیکنڈ کا فرق پڑ جائے ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ اکیلے ہیں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا، نہ زمین برقرار رہتی نہ آسمان برقرار رہتا، دونوں کے اندر فساد برپا ہو جاتا. تو اس سے پتہ لگا کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے اور وہ ہے بھی اکیلا. ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی نشانی ہے. تو اس کو فرمایا کہ بے شک آسمانوں میں اور زمین میں البتہ نشانیاں ہیں للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. اس آیت سے مغالطہ نہ ہو اس سے اور اس قسم کی آیتوں سے کہ یہ نشانیاں صرف ایمان والوں کے لیے ہیں. زمین و آسمان کی ہر چیز میں ہر انسان کے لیے نشانی ہے. یہ بات یاد رکھیے. زمین و آسمان میں صرف ایمان والوں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں، ایمان والوں، غیر ایمان والوں، سب کے لیے نشانیاں ہیں. لیکن یہاں اللہ نے نتیجے کے اعتبار سے بات کی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ایمان والے ان نشانیوں سے سبق لیتے ہیں. جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو سمجھ آتی بھی ہو تو نظر پھیر لیتے ہیں. وہی بات جو میں نے ذکر کی
کہ اگر وہ کہیں کہ ہاں جی ہمیں سمجھ آ رہی ہے تو پھر ان پر اعتراض ہوگا کہ پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ ہاں جی ہمیں اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے، ہمیں اللہ کی وحدانیت نظر آ رہی ہے، اگر وہ اس کا اقرار کر لیں منہ سے تو پھر اگلا سوال ہوگا کہ پھر اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو؟ پھر اللہ کے رسولوں کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر اللہ کی کتاب کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ پھر اللہ رب العالمین کی باتیں اور اللہ کے وعدوں پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ان کو سمجھ بھی آ رہی ہو تو وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ نہیں ہے کہ زمین و آسمان میں کچھ مخصوص لوگوں کو نشانیاں نظر آتی ہیں، باقی لوگوں کو نظر ہی نہیں آتی، نہیں، ہر بندے کو نظر آتی ہیں۔ میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ جو سائنسدان ہیں مختلف علوم کے، یہ کائنات کی چیزوں میں غور کرتے ہیں، تجربات کرتے ہیں، ان کے سامنے اللہ کی کتنی بڑی بڑی قدرتیں آتی ہیں۔ یہ جو لوگ دوربینیں اور فلکیات اور دیگر جو سائنسدان ہیں جتنے بھی، تو جب وہ اپنی تحقیقات کرتے ہیں، شاید ہمارے سامنے کائنات کے اندر جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہمارے سامنے واضح نہیں ہوتی جتنی ان کے سامنے واضح ہوتی ہیں۔ جتنی اس کائنات کی وسعت، عظمت ان کے سامنے آتی ہے، بعض دفعہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ ہمیں وہی سائنسدان جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہی ہمیں بتاتے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، کئی تو ایسے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، اللہ کے وجود کے ہی منکر ہیں، لیکن وہ ہمیں ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ کائنات کتنی عظیم ہے اور اس کائنات کی وسعتوں کے بارے میں اور عجیب عجیب اللہ کی نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ خود ہی اس پر ایمان نہیں لا رہے ہوتے۔ وہ اتنی بڑی بڑی چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہمارے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جتنی بڑی دوربین بنا لو اتنی ہی کائنات ہمارے سامنے مزید وسیع ہو جاتی ہے، جتنی بڑی دوربین بنا لیں۔ اور ہماری اس گلیکسی کے اندر، ہماری اس کہکشاں کے اندر اربوں کھربوں ستارے ہیں سورج کی طرح کے، جس طرح سولر سسٹم ہے، سولر سسٹم اکیلا ہی کتنا بڑا ہے، تو اس ہماری کہکشاں کے اندر اربوں کھربوں سولر سسٹم کی طرح کے سسٹم ہے، سورج کی طرح کے اتنے ستارے ہیں کھربوں کے حساب سے، اور یہ ایک کہکشاں کی بات ہے، ایک گلیکسی کی بات ہے۔ اور ایسی جو گلیکسیز ہیں، جو ایسی کہکشاں ہیں، ہماری کہکشاں کا نام ہے ملکی وے، نام رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، تو یہ ملکی وے کی طرح کی اربوں کہکشائیں ہیں۔ یہ ہمیں تو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں، ہمیں تو یہ سائنسدانوں نے بتائی ہیں، ان سائنسدانوں نے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں، ان کے سامنے اس کائنات کی، جو ان کے نزدیک بھی جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن عیسائی ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، تو وہ بھی اللہ کے ساتھ انکار کرتے ہیں، اللہ کی باتیں نہیں مانتے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اتنی بڑی کائنات ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ جب اتنی بڑی کائنات، اتنی عظیم کائنات اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کتنے عظیم ہوں گے۔ وہ یہ باتیں ہمیں بتاتے ہیں، ان کے سامنے جو ہے وہ اللہ کی عظمتیں واضح ہیں، لیکن وہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ تو مانتا کون ہے؟ جو ایمان لانے والا ہے وہ مانتا ہے۔ نتیجے کے اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ وفی خلقکم، اور تمہاری تخلیق میں بھی اے انسانوں، کہ صرف زمین و آسمان میں تمہیں نشانیاں نہیں ملیں گی، تم اپنے آپ میں ہی غور کر لو، اپنے آپ میں غور کر لو، تمہیں اپنے اندر کتنی نشانیاں ملیں گی۔ انسان اپنی پیدائش پر غور کر لے، انسان کی پیدائش کس طرح ہوتی ہے، پھر انسان پیدائش کے بعد کس طرح بڑا ہوتا ہے، اور انسان کے اندر اللہ نے کیا کیا سسٹم رکھے ہیں، تو انسان اسی میں ہی غور کر لے تو انسان اللہ پر ایمان لے آئے گا، اگر وہ خلوص دل سے غور کرے، اگر اس کے اندر ہٹ دھرمی نہ ہو، انکار نہ ہو۔ وفی خلقکم، وہ تمہاری تخلیق میں اے انسانوں، وما یبث من دابۃ، اور جو وہ پھیلاتا ہے چپائے، اللہ نے جو چپائے انسانوں کے علاوہ، جو جانور، درندے ہوں، حیوانات ہوں، حشرات ہوں، پرندے ہوں، جتنی بھی چیزیں اللہ نے انسان اور انسانوں کے علاوہ اللہ نے پھیلا دی ہیں اس کائنات کے اندر، ان سب میں، صرف انسان میں نہیں، ان سب میں سے ایک ایک چیز میں
آیات نشانیاں ہیں. صرف آسمان و زمین میں نشانیاں نہیں ہیں، آسمان و زمین اور ان کے درمیان ہر چیز میں، اور پھر انسانوں میں بھی، اور پھر حیوانوں میں بھی، اور پھر حشرات میں بھی، پھر چرند میں بھی، پرند میں بھی، ہر چیز میں نشانیاں ہیں. ایک نشانی نہیں ہے، ہر چیز میں کئی نشانیاں ہیں. لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. یہاں بھی وہی بات فرمائی کہ نشانیاں تو ہیں لیکن کئی لوگوں سے یہ اوجھل رہتی ہیں. کئی لوگ اندر سے مانتے ہیں، اوپر سے اقرار نہیں کرتے. وہی بات، اگر اقرار کریں گے تو پھر اعتراض آئے گا کہ پھر مانتے کیوں نہیں ہو، پھر اللہ کے ساتھ ایمان کیوں نہیں لاتے، پھر شرک کیوں کرتے ہو، پھر اللہ کی باتیں کیوں نہیں مانتے. تو کون مانتے ہیں؟ کون ان نشانیوں کو مان کر یقین رکھنے والے، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی عظمتوں پر یقین رکھتے ہیں. تو ان لوگوں کو تو ہر انسان کے اندر اور ہر چوپائے کے اندر نشانیاں نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. اے انسانوں، اگر تم غور کرو، جس طرح تم ایک انسان جو ہے اس کائنات کے اندر کتنے زیادہ ہیں، اور ایک پوری دنیا ہے انسانوں کی، انسانوں کا ایک پورا جہان آباد ہے. یہ نہ سمجھے کہ بس یہ انسانوں کا جہان ہے اس دنیا کے اندر، صرف انسانوں کا جہان نہیں ہے. جس طرح انسان ہیں اس دنیا کے اندر اور اربوں کے حساب سے انسان ہیں، پوری ایک قوم ہے، پورا انسانوں کا ایک جہان ہے، اس طرح ہر مخلوق کا پورا ایک جہان ہے. آپ سمجھیے، یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر اس انداز سے فرمائی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں جتنے بھی چوپائے ہیں جو چلتے ہیں، صرف چوپائے نہیں، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، یہ جو آسمان میں ہمیں جتنے اڑنے والے پرندے نظر آتے ہیں، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، یہ سب اپنی اپنی جگہ ایک امت ہیں جیسے تم ایک امت ہو. جس طرح انسانوں کا پورا ایک جہان ہے، انسانوں کی پوری ایک دنیا ہے، اس طرح ہر جانور کی اپنی اپنی پوری دنیا ہے. ہمارے سامنے جو ہیں یہ بکرے ہیں، گائے ہیں، اونٹ ہیں، بھیڑیں ہیں، تو ہر جانور کا اپنا اپنا پورا ایک جہان ہے، پوری ایک امت ہے. ہر پرندے کی اپنی پوری ایک امت ہے، جس طرح انسانوں کی امت ہے. میں نے ایک دفعہ کہیں پڑھا، مجھے اب یاد نہیں کہاں پڑھا، کہ اگر ہم اس دنیا میں چونٹیاں جتنی ہیں نا، چونٹیاں، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ کی بہت ساری مخلوق میں سے ایک مخلوق. اگر ہم اس دنیا میں جتنی بھی چونٹیاں ہیں، اگر ان کا وزن کریں تو ان کا وزن انسانوں کے وزن کے برابر یا ان سے زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا. میں کہیں پڑھ رہا تھا، اتنی زیادہ چونٹیاں ہیں اس کائنات میں. چونٹی کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، کتنی ہلکی سی ہوتی ہے. ممکن ہے کہ ایک انسان کا وزن لاکھوں کروڑوں چونٹیوں کے برابر ہو، ایک انسان کا وزن. تو میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ اگر اس دنیا میں موجود چونٹیوں کا اگر مجموعی وزن کیا جائے تو شاید وہ انسانوں کے وزن کے برابر یا ان سے بھی زیادہ ہوگا. تو یہ نہ سمجھیے کہ بس انسان اس دنیا کے اندر مخلوق ہے، باقی تو تھوڑی مخلوقات ہیں، کچھ ہزار ہیں، کوئی کچھ 100 ہیں، کچھ 1000 ہیں. ہر مخلوق اپنی جگہ پوری ایک امت ہے، اس کا اپنا پورا ایک سسٹم ہے. اور ہر مخلوق کے اندر غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. لیکن یہ نظر کس کو آتی ہیں؟ یہ یقین کرنے والوں کو نظر آتی ہیں، ہر چیز کے اندر نظر آئیں گی. واختلاف اللیل والنہار، پھر یہیں پر بس نہیں، اللہ کی قدرتیں، اللہ کی نشانیاں دیکھنی ہو. رات اور دن کے آنے جانے میں، رات اور دن کے جو اللہ پھیلا دیتے ہیں، جو وہ پھیلا دیتا ہے، یبث یعنی وہ مراد اللہ تعالیٰ ہے. تمہاری تخلیق میں ہے انسانوں، اور جو اللہ نے چوپائے پھیلا دیے ہیں، چوپایوں میں جانور بھی آ جاتے ہیں، حشرات بھی آ جاتے ہیں، چرند پرند ہر چیز آ جاتی ہے، انسان کے علاوہ جو بھی جاندار ہے، اس میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والی قوم کے لیے. فرمایا واختلاف اللیل والنہار، اور آنا جانا رات اور دن کا، اس میں بھی یہ جس طرح ہے نا وفی خلقکم، یہاں بھی اصل میں فی محذوف ہے، گویا کہ اصل عبارت تقدیری عبارت ہوگی وفی اختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں. رات اور دن کا آنا جانا کیا مطلب؟ کہ رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے،
پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ دن کے بعد دوبارہ دن آ جائے، یہ نہیں ہوتا کہ رات کے بعد دوبارہ رات آ جائے. یہ کب سے سلسلہ چل رہا ہے؟ ہزاروں سالوں سے، لاکھوں سالوں سے اللہ کو پتہ ہے. اور یہ ایک ہی طرح سے سلسلہ چل رہا ہے، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن. اور اگر ایک بندہ صرف اللہ کی اسی نشانی میں غور کر لے، رات اور دن کے آنے جانے میں، یہی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، سورہ فرقان کی آیت ہے، جو شکر کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس کے لیے یہ ایک نشانی کافی ہے. اللہ نے رات اور دن کو خلفہ بنایا ہے، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا. اور یہ نشانی کس شخص کے لیے ہے؟ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے. ایک نشانی کافی ہے، رات اور دن. تو پھر اس کے بعد اس کا گھٹنا بڑھنا، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے. اور پھر یہ سارا جو ہے نا، یہ ایک ایک چیز کا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہے. اب جب بھی 31 دسمبر آتا ہے تو 31 دسمبر جو ہے وہ چاند کس طرح جو ہے اس کی منزلیں بڑھتی ہیں، بھی چھوٹی ہوتی ہیں، کس طرح دن بڑھتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ایک ایک سیکنڈ کا وہ حساب ہے. اور کچھ بدبخت ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ سب چیزیں خود بخود چل رہی ہیں، یہ بس ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں، خود بخود پیدا ہو گئے، خود بخود چل رہی ہیں. کیسی بے وقوفی کی بات ہے اور کیسی کم عقلی کی بات ہے. ایک چھوٹی سی چیز خود بخود نہیں بنتی، خود بخود نہیں چلتی. اتنی عظیم کائنات جو ہے وہ خود بخود بن جائے، خود بخود چلنا شروع ہو جائے. تو رات اور دن کے آنے جانے میں وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور اس میں جو اللہ نے نازل فرمایا، من السماء آسمان سے. سما سے مراد یہاں عام طور پہ آسمان مانا کرتے ہیں بلندی. ہر بلند چیز کو سما کہہ دیتے ہیں. آسمان چونکہ بہت بلند ہے اس لیے آسمان کو بھی سما کہہ دیتے ہیں عربی زبان میں. بادلوں کو بھی سما کہہ دیتے ہیں. اور چونکہ چھت بھی بلند ہوتی ہے تو چھت کو بھی سما کہہ دیتے ہیں. قرآن کریم کے کئی آیات میں سما چھت کے معنی میں استعمال ہوا. تو ہر بلند چیز کو سما کہہ دیتے ہیں. سمو سے ہے، سمو کا مطلب بلندی. اور اس میں جو نازل فرمایا اللہ نے بلندی سے، یہاں سما سے مراد صرف آسمان نہ مراد لیں، یہاں بادل مراد لیں، کیونکہ بارش کی بات ہو رہی ہے. اور بارش جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بادلوں سے وہ بارش نازل ہوتی ہے. اور اس میں جو اللہ نے نازل فرمایا من السماء بلندی سے، من رزق، رزق یہ نہیں فرمایا کہ پانی نازل فرمایا، فرمایا جو اللہ نے بلندی سے رزق نازل فرمایا. مراد رزق سے یہاں پانی ہے، بارش مراد ہے. تو پھر بارش کیوں نہیں بولا؟ یہی آیت قرآن کریم میں ایک موضوع کئی جگہ بیان ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں یہی اسی طرح کی آیت دیگر جگہوں پر ہے، وہاں وما انزل اللہ من السماء من ماء کے الفاظ ہیں. قرآن کریم کی کئی آیات کو اکٹھا کر لیں، اس سے بھی بہت ساری ہمارے سامنے قرآن میں تدبر کی چیزیں ہمارے سامنے کھلتی ہیں. قرآن کے تدبر کی ایک صورت یہ ہے کہ ملتی جلتی آیتوں کو اکٹھا کر لیا جائے. مثلا قرآن کریم حضرت موسیٰ کا فرعون کا قصہ ہے، کسی جگہ مختصر ہے، کسی جگہ تفصیلی ہے. اس قصے کو پورے قرآن کریم سے اکٹھا کریں، آپ کے سامنے بہت سی نئی باتیں، بہت سی ایسی باتیں کھلیں گی جو ایک جگہ وہ قصہ پڑھ کر آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی. اسی طرح قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ملتی جلتی ہیں، جب ان آیتوں کو اکٹھا کریں تو اکٹھا کرنے سے ہمارے سامنے بہت سے تدبر کی باتیں، بہت سی قرآن کریم کی گہرائی کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اس سے ملتی جلتی آیتیں قرآن میں ہیں. تو کئی جگہوں پر وما انزل اللہ من السماء من ماء کے الفاظ ہیں، اور کئی جگہوں پر وما انزل اللہ من السماء من رزق کے الفاظ ہیں. پتہ لگا یہاں رزق سے مراد کیا ہے. دوسری آیت کو مد نظر رکھیں تو پانی مراد ہے. گویا کہ یہاں اللہ نے پانی کو رزق قرار دیا. مراد یہاں بارش ہے. تو یعنی اس بارش میں جو اللہ تعالیٰ بلندی سے نازل فرماتے ہیں، اس میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں. اور اس بارش کو، اس پانی کو اللہ نے یہاں رزق قرار دیا کیونکہ یہ بارش بہت زیادہ رزق کا باعث بنتی ہے. اللہ کے حکم سے آسمان سے پانی آتا ہے، اترتا ہے، اور پھر وہ پانی جو ہے وہ زمین میں جاتا ہے. زمین میں بیج جو ہے وہ ہو تو پھر جو ہے وہ اس سے رزق نکلتا ہے، فصلیں لہلہاتی ہیں، باغات اس سے پھر جو ہیں وہ اگتے ہیں. تو رزق،
اس پانی کے اندر، اس بارش کے اندر بہت بڑا رزق ہے۔ تو اس میں جو اللہ نے نازل فرمایا بلندی سے رزق، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بس اللہ نے زندہ کیا اس کے ذریعے، اس رزق، اس پانی کے ذریعے اللہ نے زندہ کیا الارض، زمین کو، بعد موتها، اس کی موت کے بعد۔ موت سے مراد یہاں جب زمین بنجر ہو جاتی ہے تو بنجر سے مراد یہاں موت مراد لیتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ۔ جو زمین بنجر ہوتی، گویا کہ وہ جو زمین سوکھ جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی لمبا عرصہ، تو وہ گویا کہ زمین مر جاتی ہے، اور پھر جب بارش نازل ہوتی ہے تو وہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ فصل کٹ جاتی تب بھی مر جاتی، فصل جب کاٹ لیتے ہیں پھر دوبارہ پانی ڈالتے ہیں۔ صحیح ہے، فصل کے بعد آپ سمجھیے اسی طرح جب بارش نہ ہو تو پھر فصل ہی نہیں ہوتی، پھر بارش ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ فصل ہوتی ہے، تو اس وقت گویا کہ زمین مردہ ہوتی ہے۔ اور اللہ نے مردہ زمین کا ذکر کیا قرآن کریم میں کئی مقامات پر، اور اس سے اللہ نے یہ ثابت کیا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، جس طرح زمین مرنے کے بعد اللہ اس کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں تمہارے سامنے۔ بس زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتها، اس کی موت کے بعد۔ اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرے جانے میں۔ یہ جو ہوائیں، مختلف قسم کی ہوائیں ہیں، ہوائیں پھرتی رہتی ہیں، کوئی ہوا شمالاً جنوباً چلتی ہے، کوئی ہوا کسی اور طرف سے چلتی ہے، کوئی ہوا فرت بخش ہوتی ہے، کوئی ہوا عذاب والی ہوتی ہے، کوئی ہوا خشکی میں چلتی ہے صحراؤں میں، اور کوئی ہوا سمندر میں پانیوں میں چلتی ہے۔ اس پانی پر چلنے والی کشتیوں کا، جہازوں کا بہت بڑا دار و مدار ان ہواؤں پہ ہوتا ہے، اور پھر صحراؤں کی ہوائیں، ان کا ایک الگ سسٹم ہے۔ کوئی ہوا جو ہے وہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے، اور کوئی ہوا اللہ کا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ نے قوم عاد پر یہی ہوا کو بطور عذاب 7 راتیں اور 8 دن کے لیے اللہ نے ہوا کو چلا دیا، اور اسی ہوا کے ذریعے اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کیا، اور اللہ نے اس ہوا کو الریح العقیم قرار دیا، بانجھ ہوا جو ہر قسم کی خیر و برکت سے خالی تھی۔ اور کوئی ہوا ایسی ہے کہ جب وہ ہوا چلتی ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا، بہرحال قرآن کریم میں کئی آیات پہ اللہ نے ذکر کیا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اللہ کی نشانیوں میں سے بشارت دینے والی ہوائیں ہیں، کچھ ہوائیں بشارت دینے والی ہیں، کچھ ہوائیں عذاب والی ہوائیں، تو یہ مختلف انواع و قسم کی ہوائیں، یہ ان میں اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ اللہ نے سوچنے کے، غور کرنے کے، تدبر کرنے کے کائنات کے اندر چیزیں بیان کی ہیں۔ ابھی انسان کا کام ہے انسان ان چیزوں میں غور کرے، تحقیق کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوچ پر اور ہماری تحقیق پر، ہماری عقلوں پر بند نہیں باندھتے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنی تحقیق کرنی ہے تحقیق کرو، لیکن تحقیق کر کے اپنے رب کی پہچان حاصل کرو، رب کے باغی نہ بن جاؤ، نعمتیں استعمال کر کے اللہ کے باغی نہ بن جاؤ، اپنے رب کی پہچان حاصل کرو۔ تو وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھرنے میں، آیات، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی نہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں ہر چیز میں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل کرتی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے اس کائنات میں موجود جو بہت ساری اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو ان تمام نشانیوں میں غور کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کا ایک عام موضوع ہے کہ قرآن کریم بار بار ہمیں آسمان و زمین میں اور کائنات میں جو اللہ کی مخلوقات ہیں، وہ جمادات ہوں، وہ نباتات ہوں، وہ حیوانات ہوں، وہ انسان خود ہو، اللہ ہمیں وہ سمندر ہوں، پہاڑ ہوں، اشجار ہوں، حجر شجر، اللہ ہمیں ہر چیز کے اندر غور کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اللہ کی بڑی بڑی نشانی ہے۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ مسلمان بھی ان چیزوں میں غور کریں، اور وہ غور کر کے اپنے رب کی پہچان حاصل کریں، ان کے سامنے اللہ کی عظمت جو ہے وہ ان کے سامنے آئے۔ تو قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے اس قسم کی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ دیکھیے، سورہ بقرہ کی یہ جو آیت ہے جو میں بھی آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں، تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164، یہ آیت اور سورہ جاسیہ کی یہ جو شروع کی 3-4 آیتیں ہیں، یہ بہت زیادہ آپس میں ملتی جلتی ہیں۔
یہ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 ہے، ان فی خلق السماوات والارض، اس میں بھی آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر ہے، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے کا ذکر ہے، والفلک التی تجری فی البحر، یہاں کشتی کا ایک ذکر زیادہ ہے، وہ کشتی جو چلتی ہے سمندر میں، بما ینفع الناس، ساتھ اس کے جو لوگوں کو نفع دے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، میں نے بھی ذکر کیا تھا وما انزل اللہ من السماء من رزق کا، اور میں نے کہا تھا قرآن کریم کئی مقامات پر من السماء من ماء، یہاں دیکھیے، اور جو نازل کیا اللہ نے بلندی سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اللہ نے زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اللہ نے اس میں ہر قسم کی چوپائے پھیلائے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا پھرنا، یہ تمام چیزوں کا ذکر سورہ جاثیہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہاں اضافہ ہے کہ وہ بادل جو مسخر ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، ان میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں، ان بادلوں میں، ان بادلوں کے اندر، یہ بادل جو ہیں ان کا ہمیں کوئی وزن نظر نہیں آتا، ہمیں روئی کے گالے کی طرح اڑتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ اتنے بے وزن قسم کے ہلکے سے بادل، جب ان کے اندر پانی ہوتا ہے تو وہ پانی جو ہے وہ کس طرح لاکھوں ٹن کے حساب سے بادلوں کے اندر اللہ نے روکا ہوتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ پانی برستا ہے، ورنہ وہ پانی بادلوں کے اندر رہتا ہے، کتنے ہمیں روئی کے گالے کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن کس طرح کر کے وہ پانی کو اپنے اندر سٹاک کر لیتے ہیں اور روک لیتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے یہ سب چیزیں جاری ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں اللہ نے ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے اللہ نے یہ چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان میں غور کرو۔ امام کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات کی یہ جو چیزیں ہیں ان میں غور کرنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، کن لوگوں کے لیے؟ تیسری آیت میں فرمایا اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، چوتھی آیت میں فرمایا اس میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، پانچویں آیت میں فرمایا اس میں نشانیاں ہیں عقل کرنے والوں کے لیے۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایمان والے، تو جو بھی مسلمان ہو وہ ایمان والا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، تو ایمان والوں کے لیے نشانی ہے زمین و آسمان میں۔ اس سے آگے بڑھ کر فرمایا کہ جو یقین رکھتے ہیں انہیں مزید نشانیاں نظر آتی ہیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر فرمایا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ درجہ بدرجہ اللہ ذکر کر رہے ہیں، پہلے عام لوگوں کا ذکر ہے، پھر ان سے بہتر لوگوں کا، پھر ان سے بہتر لوگوں کا، پھر ان سے عظیم لوگوں کا۔ تو فرمایا پہلے تو ایمان والوں کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ جو یقین رکھتے ہیں ان کو مزید نشانیاں نظر آتی ہیں، پھر جو عقل رکھتے ہیں اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، عقل کا صحیح استعمال، ایک ہے عقل کا غلط استعمال، جو پھر عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، پھر انہیں مزید اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ تو گویا کہ یہ ترقی در ترقی ہوتی رہتی ہے اور اس سے ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اذان کے بعد پڑھ لیتے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی کلام کی آیات ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کو آپ کے اوپر حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، بس ساتھ کس بات کے اللہ کے بعد اور اس کی آیتوں کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر کوئی شخص ان آیات پر ایمان نہ لائے، اللہ کی ان قدرتوں پر ایمان نہ لائے جو اللہ نے یہ بیان کی ہے یہاں بھی اور دیگر قرآن کریم میں جگہ جگہ، اگر کوئی شخص ان پر ایمان نہ لائے تو پھر اب کون سی پھر ایسی چیز رہ جاتی ہے جس پر وہ ایمان لائے گا؟ پھر اگر اس پر ایمان نہیں لاتا تو پھر پیچھے کوئی چیز نہیں بچ جاتی۔ پھر اللہ پر اگر ایک بندہ ایمان نہیں لاتا تو پھر پیچھے کیا چیز رہ جاتی جس پر ایمان لائے؟ اللہ کے بارے میں دلائل ہیں، اللہ کی اتنی قدرتیں اور اللہ کی عظمتیں اتنی اس دنیا کے اندر بکھری پڑی ہیں لاکھوں کروڑوں کے اعتبار سے، اگر ایک بندہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ کسی چیز پر ایمان نہیں لا سکتا۔ تو فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ کے بعد اور اللہ کی آیتوں کے بعد اب چیز کیا رہ گئی جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ اگر اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اگر اللہ کی ان آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، ان آیتوں سے بڑھ کر کیا واضح آیتیں ہو سکتی ہیں؟ اور اللہ کی عظمت کی، اللہ کی قدرت کی، اللہ کی توحید کی، اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتی۔
اگر کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ کسی چیز پر ایمان نہیں لا سکتا۔ دیکھیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ آیات ہمارے لیے نازل کی ہیں ہمارے غور کرنے کے لیے، ہم ان آیات کو پڑھیں، ان میں تدبر کریں، ان میں غور کریں، ان پر ایمان لائیں۔ اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم ان آیات، پہلی بات ہے ہم ان کو مانیں ہی نہ، ہم ان کا انکار کر دیں۔ اگر ہم ان کو پڑھیں تو ہم ان پہ یقین نہ کریں، ہم ان میں غور نہ کریں، ہم ان کا مذاق بنائیں۔ تو اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ تکذیب آیات، یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا جرم ہے۔ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، جو اللہ کی آیتوں کے سامنے تکبر کرے، اللہ کی آیتوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کا انکار، یہی تکبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، کہ جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ہماری آیتوں سے تکبر کرتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جائیں گے۔ جب وہ مر جائیں گے ان کی روح اوپر چڑھے گی لیکن آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولیں گے، اللہ ان سے اتنے ناراض ہوں گے۔ ولا يدخلون الجنة، یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ایک صورت میں داخل ہو سکتے ہیں جنت میں، اگر سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے تو یہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، جو اللہ کی آیتوں کے سامنے تکبر کرے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے ان آیتوں کو ہمارے سامنے پیش کرنے کا، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے یہ اتنی بڑی نعمت جو ہے قرآن کی اور اللہ کی آیتوں کی، اللہ نے ہمارے لیے یہ اتاری ہے۔ ایک بندہ ان کا ہی انکار کر دے، ایک بندہ ان کو پڑھے ہی نہ، پہلی بات، اگر پڑھے تو انکار کر دے، وہ کہ میں نہیں مانتا، اس پہ اعتراضات کرے، اس سے بڑھ کر پھر مذاق اڑائے ان چیزوں کا، تو اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کو پھر عذاب آئے گا۔ تو اللہ نے یہ آیتیں بھیجی ہیں اس لیے کہ ہم ان آیتوں کو پڑھیں، ہم ان آیتوں پر غور کریں، بالکل سچی آیتیں ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور ہم ان پر ایمان لائیں، ان میں تدبر کریں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں جو ان آیتوں پر ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ کسی چیز پر بھی ایمان نہیں لائے گا۔ بس کس چیز کے ساتھ، کس بات پر اللہ کے بعد اور اللہ کی آیتوں کے بعد وہ ایمان لائیں گے، پھر پیچھے کوئی چیز بچ بھی نہیں جاتی ایمان لانے کے لیے۔ اگر اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو کس پر ایمان لائیں گے؟ ویل لکل افاک اثیم، ویل ہو، ہلاکت ہو ہر بہت جھوٹے شخص کے لیے۔ افاک کا مطلب وہ شخص جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ افک کہتے ہیں ایک بہت بڑے جھوٹ کو، ایک ہوتا ہے عام کذب اور ایک ہوتا ہے افک۔ افک عام کذب کو نہیں کہتے، افک کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ میں، اپنے حواسوں میں نہ رہے۔ افک کا اصل معنی حمزہ، فا اور کاف کا مطلب کہ انسان اپنے حواسوں میں نہ رہے، انسان بہک جائے، اس کے لیے افک کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں۔ آپ نے میں وہی ذکر کرتا ہوں واقعہ افک سے کیا مراد ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ نے پڑھا ہوگا، ماشاءاللہ ہم 15-20 پارے پڑھ چکے ہیں، انا یؤفکون کئی جگہ قرآن میں آتا ہے۔ انا یؤفکون کیا مطلب اس کا ہے؟ کہاں وہ بہکے جا رہے ہیں، کیسے ان کی مت ماری گئی ہے۔ تو افک کا لفظ جو ہے بہکنے کے معنی میں، اور ایک انسان کی عقل کام نہ کرے، عقل ٹھکانے پہ نہ رہے، اس کو کہتے ہیں افک۔ اب افک سے مراد ایسا جھوٹ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی سے وہ جھوٹ سنیں تو آپ کی ایک دفعہ عقل ہی سلامت نہ رہے، اتنا بڑا جھوٹ ہو کہ آپ کے گویا کہ ہوش و حواس ہی جاتے رہیں کہ اتنا بڑا جھوٹ، تو ایسے جھوٹ کو افک کہتے ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ کہ آپ اس کو سن کر پاگل ہی ہو جائیں کہ اتنا بڑا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے، ایسے جھوٹ کو افک کہتے ہیں۔ اور اسی معنی میں واقعہ افک ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں جو جھوٹ بولا گیا وہ اتنا بڑا جھوٹ تھا کہ وہ تو اس جھوٹ پر یقین کرنے والے کی عقل سلامتی نہیں ہو سکتی۔ وہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ایک بندہ اس جھوٹ کو سن کر اپنے حواس میں نہیں رہ سکتا، اتنا بڑا جھوٹ۔ تو ایسی چیز کو، ایسے جھوٹ کو افک کہتے ہیں۔ تو یہاں افاق سے مراد جو بڑے بڑے جھوٹ بولنے والا اور جو ہے وہ جھٹلاتا ہے قرآن کریم کو، اللہ کی آیتوں کو۔ تو ہلاکت ہے ہر بہت جھوٹ بولنے والے کے لیے، اسیم گناہ گار کے لیے۔
جو جھوٹ بھی بولتا ہے، جھٹلاتا بھی ہے اللہ کی آیتوں کو اور گناہ گار بھی ہے۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، وہ سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو جو پڑھی جاتی ہیں اس پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کفار پر، صحابہ کرام وہ پڑھتے تھے واعظ کے لیے، نصیحت کے لیے کفار پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء، علماء، اسی طرح مسلمان وہ دوسرے لوگوں کو جب نصیحت کرتے ہیں تو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں ان پر، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے جھوٹے اور گناہ گار لوگوں کے لیے ہلاکت ہو جو اللہ کی آیتیں سنتے ہیں جو ان پر پڑھی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، پھر وہ مصر رہتا ہے اپنے تکبر پر، پھر وہ مصر رہتا ہے، پھر اصرار کرتا رہتا ہے، مستکبرا، تکبر کرتے ہوئے۔ تکبر سے مراد میں نے ذکر کیا اللہ کی آیتوں کا انکار، اس سے بڑا تکبر کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ ہم صرف لوگوں کے حقیر جاننے کو تکبر سمجھتے ہیں، یہ تکبر کا دوسرا درجہ ہے، لوگوں کو حقیر جاننا۔ بڑا تکبر حق کا انکار کرنا ہے، ایک انسان اپنے آپ کو حق سے بھی بڑا سمجھے تو یہ بڑا تکبر ہے۔ تو فرمایا کہ اس جھوٹے شخص کے لیے، گناہ گار شخص کے لیے ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو جو اللہ کی آیتوں کو سن لے، جو اس پہ پڑھی جائیں، پھر وہ مصر رہتا ہے مستکبراً، تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ سننا اور نہ سننا برابر ہے۔ جو اللہ کی آیتوں کو سنے اور جو اللہ کی آیتوں کو نہ سنے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ ایک بندہ اللہ کی آیتیں سنے، اللہ کے احکامات سنے، جس نے نہیں سنی، دیکھیے وہ بھی جاہل ہے، اس نے بھی غلط کیا، اس نے نہیں سنی، لیکن اس نے نہیں سنی۔ جو سن رہا ہے وہ سن کر نہ مانے۔ تو میں کئی دفعہ ذکر کرتا ہوں کہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم پڑھنے والے میں اور نہ پڑھنے والے میں فرق ہونا چاہیے۔ قرآن کریم پڑھنے والا، اللہ کی آیتوں کو سننے والا، ایک وہ شخص ہے اور ایک وہ جو اللہ کی آیتوں کو نہیں سنتا، دونوں میں فرق نمایاں ہونا چاہیے۔ اور یہ فرق ہمیں لوگوں کو منہ سے نہیں بتانا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ ہمارے عمل سے نظر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو توفیق دے۔ وہ سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، پھر وہ مصر رہتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ اب ہم قرآن میں پڑھیں کہ سود حرام ہے، اللہ سے جنگ ہے، سود کھاتے رہیں، پھر بھی قرآن میں پڑھیں اللہ کی نافرمانی کی کتنی بڑی سزا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں۔ تو بہرحال بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے۔ فبشرہ بعذاب علیم، بس بشارت دے دو ایسے شخص کو دردناک عذاب کی، والعیاذ باللہ۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا ہُزُوًا، اور جب اسے علم ہوتا ہے ہماری آیتوں کا، جب وہ ہماری آیتوں کو جانتا ہے، جب اسے ہماری آیتوں کا علم ہوتا ہے، شیئن، کسی شے کا، جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی شے کا علم ہوتا ہے، اتخذها ہزوا، وہ اسے مذاق بنا لیتا ہے۔ یہ اب اس سے بھی جو زیادہ آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ سن لیتے ہیں، لیکن سن کر سننا نہ سننا برابر ہے، عمل نہیں کرتے۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک وہ بدبخت ہے، لعنتی شخص ہے کہ جب اس پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ اللہ کی آیتوں میں سے کسی شے کو اسے علم ہوتا ہے، آگے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب وہ جانتا ہے ہماری آیتوں میں سے کسی شے کو، اتخذھا ہزوا، تو اسے مذاق بنا لیتا ہے۔ فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے تو پھر رسوا کن عذاب ہوگا قیامت کے دن، دردناک عذاب سے بھی بڑھ کر ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا قیامت کے دن۔ کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ اگر اللہ نہ کرے ہمارے سامنے مذاق ہو اللہ کی آیتوں کا، تو ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ اللہ کے احکامات کا مذاق ہو، ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ اگر ہم جواب نہ دے سکیں تو ایسی جگہ پر ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ اگر ایسی جگہ پر ہم بیٹھے رہیں اور گونگے شیطان بن کے بیٹھے رہیں تو ہم انہی جیسے ہوں گے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، اللہ نے تم پر کتاب میں یہ بات نازل کی ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ نے کتاب میں تم پر یہ بات نازل کی ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کے بارے میں سنو کہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی ایسی مجلس میں ہوں جہاں موسیقی ہو رہی ہے، کسی ایسی مجلس میں ہوں جہاں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، گانا بجانا علل اعلان اور بے حیائی اور اس قسم کی چیزیں اور بدعات اور خرافات ہو رہی ہیں، جب تم سنو اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ان کے ساتھ نہ بیٹھو حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مگن ہو جائیں، انکم اذا مثلهم، تم اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے، یعنی اگر تم وہاں سے نہ اٹھے تو تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ انسان ایسی مجلسوں میں جا ہی نہیں سکتا، اگر ایسی مجلسوں میں انسان جائے تو انسان ایسی مجلسوں میں جا کر دفاع کے لیے جائے تو جائے، اور اگر انسان کو نہیں پتہ کہ وہاں ایسی بات ہوگی اور اگر انسان کے سامنے ایسی بات شروع ہو جائے، اگر تو انسان دفاع کر سکتا ہے دفاع کرے، اگر نہیں کر سکتا تو وہاں سے اٹھ جائے، وہاں پہ بیٹھے رہنا وہ جائز نہیں ہے انسان کے لیے، جو بیٹھا رہے گا پھر انکم اذا مثلهم، پھر تم انہی جیسے ہوگے، اور پھر ان اللہ جامع الکافرین والمنافقین فی جہنم جمیعا، ایسے کافروں اور منافقوں کو اللہ پھر جہنم میں اکٹھا کر دیں گے والعیاذ باللہ۔ تو یہاں فرمایا کہ جب وہ جانتا ہے اللہ کی آیتوں میں سے کسی شے کو تو اس کا مذاق بنا لیتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قرآن کریم کو ساتھ لے کر سفر کیا جائے دشمن کی سرزمین پر، کیوں؟ مخافۃ ان ینالہ العدو، اس ڈر سے کہ کہیں دشمن اس قرآن کے ساتھ اس قرآن کی توہین نہ کرے، یعنی ہمیں اللہ کی آیتوں کو مذاق بنانے سے بچانا ہے، ہمیں قرآن کریم کی توہین ہونے سے ہمیں بچانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ آپ مصحف لے کر قرآن لے کر دشمن کی سرزمین میں نہ جائیں، اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں دشمن ہے، آپ کو ڈر ہے کہ وہ قرآن کریم کی توہین کریں گے، قرآن کریم کا احترام نہیں کریں گے، تو آپ قرآن نہیں لے جا سکتے وہاں آپ نے جو قرآن یاد ہے اس قرآن کریم پر اکتفا کریں، جو آپ کے سینے میں ہے اس کو وہ دشمن کچھ نہیں کر سکتے، اس میں آپ ہاتھ میں قرآن لے کے نہ جائیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ نے منع فرمایا کہ قرآن کریم کو لے کر سفر کیا جائے دشمن کی سرزمین میں، اس ڈر سے کہ کہیں دشمن جو ہے وہ قرآن کریم کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو ہمیں قرآن کریم کے آیات کو مذاق بنانے سے ہمیں بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلیں وقت ختم ہو گیا ہے تو آج اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب في رحمه تحلو الحياة شوقا